جی ناظرین، حرف راز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ کشمیر پر بھارت کے غازمانہ قبضے کے خلاف آج پوری دنیا میں کشمیری یوم سیاہ منا رہے ہیں، اور یہ صاحب دیرینہ مسئلہ ہے، ہم دن بھی منا رہے ہیں، ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں، لیکن جو مودی سرکار ہے وہ اپنے عزائم کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہاتھ کیسے روکا جا سکتا؟ دیکھیں، میں نے 10,000 دفعہ یہ کہا ہے، اور کشمیری بھی اب اس بات پہ یقین کرنے لگے ہیں کہ اس وقت تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا جب تک کشمیر نہیں بلکہ انڈیا کے مسلمان کشمیریوں کا ساتھ نہیں دیتے۔ دیکھیں، نیشن سٹیٹس کی جو باؤنڈریز بنا دی ہوئی ہے نا، آج آپ جنگ شروع کر دیں گے نا، 10,000 دنیا کے ممالکات بیچ میں کھڑے ہو جائیں گے سیز فائر کروانے کے لیے۔ آپ کتنا کر لیں گے؟ اور پھر اس کے بعد نیگوشیشن میں بیٹھے پھر کہیں گے جی اپنا علاقہ تم واپس کر دو، تم اپنا علاقہ واپس کر دو۔ دنیا کی ہر جنگ ایسے ہوئی ہے۔ جیتا کون ہے؟ جو پراکسی میں جیتا ہے۔ جیتا کون ہے؟ افغان طالبان جیتے ہیں۔ جیتا کون ہے؟ ویتنام جیتا ہے۔ جیتا کون ہے؟ باقی انگولا والے دوسرے جیتے ہیں، وہ لوگ جیتے ہیں۔ تو اب حل ایک ہی ہے، آپ نے میکسیمم ان کی جو ہے میڈیا لیول پہ اقوام اخلاقی ہر طرح کی حمایت کرنی ہے، اور وہاں پر بھی جو گروپ مار کھا رہے ہیں ان کی بھی حمایت کرنی ہے۔ جیسے دنیا دیکھیں نا، مسئلہ سارا یہ ہے کہ پاکستان کا جو ادیب شاعر ہے اتنا 2 نمبر ہے بعض معاملات کے اندر۔ انہوں نے ویتنام پہ نظمیں لکھی، کیا فیض احمد فیض تو کیا احمد فراز تو کیا فلانا فلانا، جتنے ترقی پسند تھے۔ ابھی جالب کی کوئی نظم مجھے کشمیر پہ نکال کے دکھائیں، بندے نہیں تھے مرنے والے، باقیوں کی نکال کے دکھائیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں۔ مجھب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو افغانستان میں فوج آ گئی روس کی۔ طبیب جالب یہ مجب الرحمان شامی میں لکھا ہے واقعہ، تو انہوں نے کہا آپ فوج کے خلاف جو ہے باتیں کرتے ہیں، یہ ہے آپ میرے ساتھ چلیں، ہم اکٹھے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں پاکستان کی فوج دولہ کے خلاف چلتا ہوں، ٹھیک ہے، تم روس کی فوج کے خلاف وہاں سے کرو۔ کہتے ہیں وہ تو انقلاب لا رہی ہے۔ یہ ان کا اصل اوقات ہے بیسیکلی۔ دنیا میں آپ کو جب تک آپ کو سب طے نہیں کرنا پڑے گا کہ یہ کشمیری یا مسلمان بھی مظلوم ہے۔ دنیا کا ادیب شاعر مسلمان کو مظلوم نہیں سمجھتا۔ گورڈن پیولو ایک شخص ہے جس نے ایک کیا ہوا ہے کہ اب تک اس صدی کے اندر 50 کروڑ مسلمان 100 سال کے اندر مرے۔ چلیں جی، ذکر کر لیتے ہیں فرانس کا، اور آج اطلاعات یہ ملی ہیں کہ جو مسلمان جو احتجاج کر رہے تھے یا جو آواز اٹھا رہے تھے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ شروع کر دیا گیا، اور جو فرانس کے صدر میکرون ہیں وہ اپنی ڈٹائی پر قائم ہے۔ ہمیں جوائن کیا پیرس سے نیو نیوز کے نمائندہ ہیں ایاز محمود۔ السلام علیکم ایاز۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا صورتحال آج رہی ہے، کیا ہوا دن بھر میں، اور جو مسلم کمیونٹی ہے خاص طور پر ان کے وہاں جذبات کیا ہیں، کس طریقے سے منظم انداز میں وہ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں اس زیادتی کے خلاف، اس گستاخی کے خلاف؟ کیونکہ اچھے خاصی تعداد ہے، 8% تعداد آپ کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، 60 لاکھ کے قریب لوگ ہیں وہاں پر۔ جی 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 بالکل، اس وقت جو پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ جو مسلم کمیونٹی ہے وہ تقریباً 70 لاکھ تک ہے، 70 لاکھ سے زائد ہی ہے اس وقت پورے فرانس۔ جی 70 لاکھ بہت آبادی ہے۔ تو اس وقت جو فرانس کی اوورآل کنڈیشن ہے وہ کافی کریٹیکل ہے، اور مسلمانوں میں کافی تشویش پائی جا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے یہاں پر ایک واقعہ ہوا تھا، ایک پروفیسر کا قتل ہوا تھا۔ ہاں جی جی جی، تو اس کے ایک اسٹوڈنٹ نے قتل کیا تھا۔ تو اس کے قتل کے بعد مسلمان تنظیمیں جو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر بتانا بھی ضروری ہے کہ وہ پروفیسر کا قتل اس لیے ہوا تھا کہ وہ روز آ کے کلاس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خاکے دکھاتا تھا کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس کے لیے میں ٹیسٹ کرتا تھا، لڑکوں کو کرتا میں ڈی سینسٹائز کر رہا ہوں، اور اس کو باقاعدہ منع کیا گیا تھا لیکن وہ بار بار دکھاتا تھا۔ یہ بہت ضروری ہے بتانا ظاہر بات۔ جی بالکل، اس نے کلاس میں خاکے دکھائے جس کے بعد اس کو قتل کیا گیا۔ مگر اس پہ اوریا صاحب یہ دیکھیں کہ یہاں کی جو مسلمان تنظیمیں ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کی مذمت کی، اس پہ افسوس کا اظہار بھی کیا، مگر جب بھی مسلمانوں کی بات آتی ہے تو اس پہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر آزادی اظہار رائے کے نام پر جو ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے جی یہ تو ان کا حق بنتا ہے، یہاں پر اظہار رائے کی مکمل آزادی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں یہاں پر 70 لاکھ مسلمان آباد ہیں، کیا ان کی دل آزاری نہیں ہو رہی اس اظہار آزادی کے نام پر؟ اچھا، جو آپ بتا رہے تھے کہ احتجاج کو روکنے کے لیے ایسے سخت قوانین موجود ہیں
اور پھر کچھ لکھنے اور بولنے کے حوالے سے سخت سزائیں رکھی گئی ہیں. وہاں کا جو پیرس کا فرانس کا جو میڈیا ہے وہ کتنا آزاد ہے کہ ان آوازوں کو اٹھانے کے حوالے سے کس قسم کے بیانات ان کے یہ دے رہا ہے, یا ٹی وی چینلز کیا چل رہا ہے وہاں پہ؟ ایک طرف تو آپ آزادی اظہار کی بات کر کے تو گستاخانہ خاکے شائع کریں اور اس پہ احتجاج کرنے والوں کی آواز دبا دی جائے. یہاں پر جس طرح پاکستان میں میڈیا آزاد ہے, آپ کوئی بھی بات جو ہے وہ بلا جھجک میڈیا پہ آ کے کر سکتے ہیں. ہر طرح کی, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنا میڈیا آزاد ہے پورے یورپ میں ایسا میڈیا آزاد نہیں ہے. فرانس آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ کوئی بھی ایسی نیوز آپ گورنمنٹ کے خلاف, اگر خاص کر کے اگر آپ غیر ملکی ہیں, مسلمان ہیں, فرانس کے خلاف اگر کوئی بھی آپ آواز اٹھاتے ہیں تو اس پہ باقاعدہ طور پہ ایکشن لیا جاتا ہے. اور ان کے قوانین میں ہے کہ یہاں پر اس کی 1 لاکھ یورو, 75,000 سے 1 لاکھ یورو اس کی سزا بھی ہے, اور اس میں 7 سال قید بھی آپ کو ہو سکتی ہے. تو یہاں پر بالکل اگر آپ دیکھیں کوئی بہت بڑا واقعہ بھی ہو جاتا ہے تو اس کی فوٹیج جو ہے وہ ٹی وی پر نہیں دکھائی جاتی, صرف ایک نیوز جو ہے وہ دکھا دی جاتی ہے, اس کے علاوہ فوٹیج جو ہے وہ دبا دی جاتی ہے. تو یہ جتنا بھی واقعہ ہوا ہے, اور یہ صاحب آپ دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ سال پہلے جو چارلی ایبدو کا واقعہ ہوا تھا, جی اس میں کافی لوگ, اس کا جو رد عمل آیا تھا اس میں کافی لوگ مارے بھی گئے جی. تھے. میں ان زمانے میں تھا, میں برسلز کا وہ جگہ بھی دیکھی تھی جہاں سے لوگ آئے تھے, وہ جو علاقہ تھا وہ محلہ جو عربوں کا تھا. لیکن وہاں پر دیکھیں, میری بات سنیں, اصل میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جب ہوا تھا تو پورا پیرس آپ کو پتہ ہے جیم پیکٹ ہو گیا تھا, پورا یورپ سے لوگ آ کے وہاں پر انہوں نے احتجاج کیا تھا. ایسا کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ 2, 2.5, 3 کروڑ مسلمان آباد ہیں یورپی یونین کے اندر, اور کسی کو کوئی ویزا لینے کی ضرورت نہیں, کسی کو پاسپورٹ لینے کی ضرورت نہیں, کوئی ایک مظاہرہ آرگنائز نہیں ہو سکتا تھا. دراصل آج کل صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر کرونا کے کیسز بہت زیادہ ہیں. ہر روز تقریباً 50,000 آج کل جو روز کے کیسز ہیں وہ فرانس میں رجسٹرڈ ہو رہے ہیں. تو اس وجہ سے بھی انہوں نے کافی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ عوام جو ہے وہ زیادہ باہر نہیں نکل سکتی. تو اس لیے بھی احتجاج زیادہ نہیں ہو رہا یہاں پر. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے یورپ میں, یورپ کے علاوہ آپ مسلم کنٹریز میں پاکستان دیکھ لیں, جس منظم طریقے سے پاکستان نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے, بنگلہ دیش اسی میں طرح ہوا ہے. جی بنگلہ دیش میں, سوڈان میں, اس طرح کر کے مختلف ممالک میں ریکارڈ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ریکارڈ کروایا جا رہا ہے. تو فرانس میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ فرانس میں لوگ نکل نہیں رہے, فرانس میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہے, چاہے وہ باہر نکل کے بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ جو بائیکاٹ کا صورتحال بلٹ اپ ہوئی ہے عرب ممالک کے اندر, اگرچہ کہ پاکستان میں تو عوام نے کیا ہے, حکومت کو تو سانپ سونگھا ہوا ہے, حکومت بائیکاٹ کرنے کے شاید موڈ میں ہی نہیں ہے, کہ سمجھتے ہیں یورپی یونین والوں کو میں پابندیاں لگ جائیں گی. لیکن یہ جو عرب ممالک میں کچھ نے کیا ہے, خصوصاً کویت اور یہ بحرین اور قطر وغیرہ جو ہیں, تو اس سے کوئی ان کو اندازہ ہے کہ اس کووڈ کے اندر گرتی ہوئی اکانومی کے اندر فرینچ اکانومی تو بہت فرجائل اکانومی ہے. اور یہ صاحب آپ دیکھیں فرینچ اکانومی بہت سٹرانگ بھی ہے, تو میرے خیال سے ان کو اتنا زیادہ اس کا کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا, کیونکہ اس نے بڑا ہلکا سا ایک بیان دیا میکرون نے, اس پہ جو ہے وہ اچھا کہ نہ کریں. نہیں, فرینچ واٹر جو ہے اس وقت دنیا پوری کے اندر, یہ جو اسپرنکل واٹر ہے, یہ اگر دبئی میں نہ ملنا بند ہو جائے, باقی چیزیں نہ ہوں, تو آپ خود سوچیں کہ کیا صورت ہے. مطلب میں کنزیومر کی بات کر رہا ہوں, اثر تو پڑے گا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر یہ جو ایمریٹس والے دوسرے ہیں, وہ اے بی جو بس ایئر بس یا کانکارڈ کی بجائے سیدھا اٹھ کے جا کے اپنا جیٹ والوں کو جا کے آرڈر دینا شروع کرتے ہیں, تو اثر تو پڑے گا. بالکل اثر تو پڑے گا, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اثر نہیں پڑے گا. لیکن میکرون نے یہ ریکویسٹ ضرور کی ہے, مگر جو اس کا اپنا ایک موقف ہے خاکوں کے حوالے سے, اس پہ وہ ابھی تک بھی بڑا ڈیٹائی سے جو ہے وہ اڑا ہوا ہے. اور اس نے کہا ہے, اچھا یہ بتائیے گا کہ اس کے علاوہ کون سے ملک ہے, کیونکہ بیسیکلی یہ ساری وبا شروع ہوئی ہے فرانس کے فرینچ ریولوشن سے. والٹیئر اور یہ وہ سارے وکٹر ہیوگو شوگو, جن کو آپ نے ہیرو بنا کے رکھا ہوا ہے, سارے اس ہنچ بیک آف نوتر دام کے گرجے کے ارد گرد آباد لوگوں کو, یہ تو واقعی ہے. لیکن ہالینڈ اوریجنیٹ کرتا ہے
वहाँ का इलाका, और हॉलैंड आज़ाबाद 1.5 किलो 2 अपना घंटे की ड्राइव के ऊपर है, आप जाके सीधा एम्स्टर्डम पहुँच सकते हैं। वहाँ से लोगों ने इनको फ्रेंच को सपोर्ट करने की एक नेक्सस बना है कुछ? और ये साहब आपको पता होगा कि ये तकरीबन 1 साल पहले की बात है कि हॉलैंड में भी बिल्कुल यही सूरत हाल थी, और उसके बाद हॉलैंड ने इस पर पाबंदी लगा दी। अच्छा, हॉलैंड ने बाकायदा तौर पर इस पे पाबंदी लगाई है कि आप ये खाके शाया नहीं कर सकते। अच्छा। तो वहाँ पर अब ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। और फ्रांस में जो अभी इस वक्त जो सबसे ज्यादा मसला बना हुआ है, जिस पे आपको पता है कि उर्दगान ने भी बहुत सख्त बयान दिया, इमरान खान ने भी काफी बयान दिया, वो ये है कि यहाँ पर पेरिस के अलावा फ्रांस के मुख्तलिफ जो बड़े शहर हैं उनमें काफी बिल्डिंग्स हैं जिन पर उन्होंने वो खाके लगाए हैं। खाके लगा के तो कुछ देर उन्होंने लगाए हैं, फिर हटा दिए, और उसके बाद मैक्रोन ने बयान दिया है कि हम ये खाके शाया करते रहेंगे, हम ये इन मुख्तलिफ बिल्डिंग्स पर ये खाके लगाते रहेंगे। यूरोप का कोई मुल्क अगर हमारा साथ देता है तो ठीक है, अगर नहीं भी देता तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अयाज देखिए, मैं बताऊं, पेरिस वो वाहिद म्युनिसिपल कमेटी है जिसपे कई साल तक आसिया मसीह का पोस्टर लगा होता था, आपको याद होगा, और मुस्तकिल, हालांकि वो एक मामूली सा केस था पाकिस्तान का, इस हद तक वो रिएक्ट किया है उन्होंने, और वो बाकायदा एक खास दुश्मनी को, आपको याद होगा कि इतना बड़ा वो बैनर था कि वो दुनिया जहां से नजर आता था। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये सिर्फ, और ये सब सिर्फ फ्रांस में ही नहीं, ये पूरे यूरोप में आसिया के हवाले से काफी कैंपेन चली थी। तो ये आपको पता है कि फ्रांस में जो अपोजिशन लीडर है मारी ले पेन, उनका एजेंडा ही यही था। उसका वालिद जो ली पेन पहले था, अब उसकी बेटी है मारी ली पेन, उनका एजेंडा ये था कि मुसलमानों को यहाँ से निकाला जाए और गैर मुल्कियों को यहाँ से फ्रांस से निकाला जाए। तो अभी जो मैक्रोन यहाँ का प्रेसिडेंट है, वो अभी यही महसूस हो रहा है कि वो उसके एजेंडे पे आजकल। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि एक कम से कम जो 29 मुल्क हैं उसके अंदर कम से कम कुछ 60 ऐसी पार्टियां हैं जो नस्ल परस्त पार्टियां बन चुकी हुई हैं, और हर जगह जैसे बीएनपी है, आपके यहाँ भी इस तरह की पार्टियां हैं। मुसलमान क्या फील कर रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता यही है कि एक रॉ ये चलने वाली है, जैसे स्पेन के में चली थी वो 1200 कुछ के अंदर इजाबेला फर्डिनेंड के वक्त, वो एक रॉ चले। और मैं आज जब भी गया हूँ, अब तो खैर मेरा दाखिला उन्होंने बंद कर दिया हुआ है, लेकिन ये वो हमेशा एक खौफ था मुसलमानों का कि कभी भी हमें ये पैक करके कहेंगे जाओ अपने घर, हालांकि हम 3 नस्लें भी बेशक वहां रह रहे हैं। और ये सब ये तो मुमकिन नहीं है कि यहाँ पर, बिल्कुल ये मुमकिन भी नहीं है। और ये मुसलमान जो यहाँ पर आबाद हैं, आपको पता है कि यहाँ की गवर्नमेंट में भी काफी मुसलमान मिनिस्टर्स लेवल पे भी मुसलमान जो हैं वो रहे हैं, अभी भी हैं, काफी बड़े बड़े ओहदों पर मुसलमान हैं। तो बिल्कुल वो हैं, तो जैसे ये नेशनल हैं वैसे ही मुसलमान भी यहाँ पर नेशनल है। कि वो देखें, वो मुसलमान वो हैं कि जो अगर गे राइट के अंदर उन्होंने वोट देना है तो उन्होंने गे राइट का वोट देना है, क्योंकि पार्टी लाइन ये कहती है। वो अगर ये कहते हैं कि जनाब पोर्क जो है उसके ऊपर, वो अगर कहते हैं कि हमने हिजाब पे पाबंदी लगानी है, तो वो अपनी पार्टी लाइन के साथ, तो वो मुसलमान है ना। वो तो यूरोप में भी मिलते हैं, आपको सारे मिल जाएंगे, हर मुल्क में मुसलमान जो कि पार्टी के अंदर मौजूद है, वो मुस्लिम उम्मा को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो तो उस कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। वो तो सारे के सारे गे मैरिज को वोट देते हैं। लेकिन आपने और ये साहब ये भी देखा है कि यहाँ पे अगर कोई मुसलमानों के हवाले से कोई मसाइल बनते हैं तो ये पूरा पेरिस ब्लॉक कर देते हैं। हाँ, ये है। बहुत सारे ऐसे अल्जीरियन, मोरक्कन अल्जीरियन जो हैं, जी हाँ, बहुत सारे ऐसे वाकयात हो चुके हैं कि इनको जो है वो अपने बिल वापस लेने पड़े। फ्रांस में इतना एहतजाज, मुसलमान कम्युनिटी आपको पता है कि बहुत बड़ी है, और जब भी यहाँ पे मुसलमान कम्युनिटी कॉल करती है, सबको कॉल देती है, तो सारे मुसलमान इकट्ठे होते हैं। तो अभी जो इस वक्त बड़ा मसला बनने जा रहा है और कुछ बन चुका है, वो ये भी है कि यहाँ की मसाजिद बंद की जा रही हैं, और यहाँ पर जो मुसलमान तंजीमें हैं उनको सर्च किया जा रहा है, उनको बहुत ज्यादा जो है वो उन पे कड़ी नजर रखी जा रही है। तो इन सारी चीजों को देखा जाए तो यही लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में मुसलमानों के लिए बहुत सख्ती। बहुत शुक्रिया याज, आप तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे। यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे।